السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میں آج حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ آپ کے لیے پیش کروں گا۔ اب حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک بار پھر قوم ابلیس کے وسوسے میں آ گئی۔ یہ سلسلہ تو قیامت تک جاری رہنا ہے، لیکن ابلیس کی پیروی کرنے کے لیے دوزخ اور اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنے کے لیے انعام جنت۔ تو آپ سب جانتے ہیں کہ جو ابلیس کی پیروی کرے گا اور بتوں کی پوجا کرے گا، نماز، قرآن، روزہ، اپنے اسلامی فرائض ادا نہیں کرے گا، اس کے لیے جہنم ہے، جہاں انسان آگ میں جلتا ہے اور اسے موذی جانور، زہریلے جانور کاٹتے رہتے ہیں، جو کہ سدا اس نے جہنم میں رہنا ہے اگر وہ نیک اعمال نہ کرے۔ اور جو نیک اعمال کرے گا، نماز 5 وقت کی پڑھے گا، رمضان المبارک کے 30 روزے رکھے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ اسے ایک طرح کا پرائز دیں گے۔ جیسے کہ اب ہم پوزیشن لیتے ہیں اسٹڈیز میں، اچھا پرفارم کرتے ہیں تو ہمیں پرائز ملتا ہے، سرٹیفکیٹس ملتے ہیں، شیلڈز ملتی ہیں، میڈلز ملتے ہیں۔ اسی طرح اب ہمیں جنت ملے گی، جہاں پر دودھ اور شہد کی ندیاں ہوں گی، اور جو آپ چاہیں گے وہ آپ کو مل جائے گا۔ آپ کو جس پھل کھانے کا دل کر رہا ہوگا وہ آپ کے سامنے خود بخود آ جائے گا۔ آپ اسے کہیں کہ ادھر آؤ تو وہ خود چل کے آپ کی خدمت میں آئے گا۔ بڑے محل ہوں گے، اور یہی ہوگا، یعنی کہ بڑا محل، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ بڑا محل ہوگا جو انسان جس کی اس پوری دنیا میں سب سے کم نیکیاں ہیں مگر گناہوں سے زیادہ نیکیاں ہیں، لیکن پوری دنیا میں سب سے کم نیکیاں ہیں، تو اس کا جو ہے محل وہ پوری دنیا آپ کو پتہ ہے نا کتنے کھربوں کلومیٹر ہے کہ اس کا حساب نہیں ناپا جاتا۔ 208 اس سے بھی زیادہ بڑا ایک محل دیا جائے گا اسے۔ تو اب آپ خود ہی سوچیں کہ جس کی زیادہ نیکیاں ہوں گی، بہت زیادہ نیکیاں ہوں گی، تو اللہ نے اس کے لیے کتنے انعامات رکھے ہوں گے۔ بے شک ہمارا رب بہت رحیم اور کریم ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا تعلق قوم سمود سے تھا، جو قوم عاد حضرت ہود علیہ السلام کی نسل میں سے تھی۔ ان کی جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کی نسل میں سے تھی۔ یہ لوگ بھی پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے۔ یہ کارکردگی انہوں نے قوم عاد سے پائی تھی۔ جس طرح اللہ نے عاد کو بہت سی نعمتوں سے نوازا، اسی طرح اللہ نے سمود کو اس سے زیادہ نعمتوں سے نوازا۔ وہ سب لوگ بھی بت پرستی کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام علم والے تھے اور باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ لوگ ان سے مشورہ طلب کرتے، لیکن جب آپ علیہ السلام نے تبلیغ کی تو وہ انہیں کہتے، اے صالح، اس سے پہلے ہم تم سے امیدیں لگائے ہوئے ہیں، مطلب پہلے تو ہمارے نزدیک آپ کا بہت مرتبہ تھا، ہمیں آپ سے بہت امیدیں تھیں، لیکن آپ نے یہ کہہ کر ہماری ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ ان کے اس جواب کے باوجود صالح علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، اور ان سے کہتے رہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ بے شک، اور جو الفاظ انبیاء کو سمجھانے کے لیے کہتے تھے وہ کہے، جس طرح سے اللہ کی نشانیاں وغیرہ بتانا، ہدایت کی طرف لے کر جانا، اسی طرح سے تمام الفاظ انہوں نے اپنی قوم کو بتائے، مگر پھر بھی انہوں نے انہیں جھوٹا کہا۔ حضرت صالح علیہ السلام پر جو ایمان لائے تھے انہیں مخاطب کر کے کہا، کیا تم صالح پر ایمان رکھتے ہو؟ ہم تو اس کے منکر ہیں۔ لیکن پھر بھی حضرت صالح علیہ السلام انہیں دن رات تبلیغ کرتے۔ ایک دن یہ سب لوگ کہنے لگے کہ تم اور تمہارے ساتھیوں نے ہم میں نخوست پھیلا رہے ہو، اور اس لیے ہم مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، ہمارے پیغمبر حضرت صالح کو منحوس قرار دے رہے ہیں یہ کافر لوگ، لہٰذا تم ہم سے دور ہو جاؤ۔ آپ علیہ السلام نے انہیں جواب دیا، تم پر نخوست اللہ کی طرف سے ہے، تم فتنے میں پڑے ہوئے لوگ ہو۔ اس کے بعد وہ سارے لوگ حضرت صالح علیہ السلام سے مکمل طور پر دشمنی کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور کہا، اے میری قوم کے لوگوں، ذرا بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے مضبوط دلیل پر ہوا اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا کی ہو، پھر میں نے اس کی نافرمانی کی ہو، تو کون ہے وہ جو اس کے مقابلے میں میری مدد کرے؟ تم جو میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو، تمہارا نقصان ہی بڑھا رہے ہو۔ یعنی فرض کرو اگر میں حق پر ہوا، اور یقیناً میں حق پر ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی نبوت سے بھی نوازا، اور پھر بھی میں تمہاری باتوں میں آ کر اس کی نافرمانی کروں، تو بلا شبہ اس وقت میں گھاٹے میں ہوں گا، نقصان میں ہوں گا۔
اس پر وہ ظالم لوگ مقابلے پر اتر آئے، کہنے لگے اگر تو سچا ہے تو کوئی معجزہ لے آ، لیکن معجزہ ہماری مرضی کا ہونا چاہیے اور اس صورت میں ہم ضرور ایمان لائیں گے۔ تو معجزہ جو ہے وہ اسے کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی ہے، ان کے پرانے زمانے میں پیغمبر اپنی قوم کو تبلیغ کرتے ہوئے اللہ کی طرف سے دیا گیا ہوا معجزہ استعمال کرتے تھے کہ وہ یہ دیکھ کر ایمان لے آئیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہماری مرضی کا معجزہ تم کر کے دکھا سکیں تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے اور اللہ کی اطاعت کریں گے۔ آپ ایسا کریں کہ بستی کے کنارے پتھریلی چٹان میں سے دودھ دینے والی 10 مہینے کی اونٹنی نکالیں، اس کا رنگ سرخ ہو۔ ایک نے کہا اس کی کھال بہت زیادہ اون ہو۔ دوسرا بولا موٹی تازی ہو، جو ہم نے پہلے اس قسم کی اونٹنی نہ دیکھی ہو۔ تیسرا بولا وہ اتنی بڑی ہو کہ ایک روز میں تمام کنویں کا پانی پی جائے، دوسرے روز ہم پئیں۔ وہ بہت مذاق اڑا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم لوگوں کو تمہارے مطالبے کی اونٹنی مل جائے تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ سب نے مل کر کہا ہاں ضرور لے آئیں گے ایمان۔ بالکل یہی معجزہ ہوا۔ اونٹنی آ گئی جو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے اللہ کی کھاتی پیتی زمین میں چھوڑ دو ورنہ اللہ کا عذاب تم پر نازل ہوگا۔ اس اونٹنی کو اللہ کی اونٹنی کہتے ہیں۔ حضرت صالح نے لوگوں سے فرمایا کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن تم لوگ پیو گے، اور اس اونٹنی کو نقصان نہ پہنچانا ورنہ تم پر اللہ کا عذاب ہوگا۔ اللہ نے اونٹنی کو ان کے لیے آزمائش بنا کر بھیج رہے تھے۔ تم اب دیکھتے رہو کہ ان کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اس معجزے کے بعد لوگ 2 گروہوں میں بٹ گئے، یعنی کہ 2 گروپس میں۔ بہت کم لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ وہ لوگ اونٹنی کا دودھ پیتے اور وہ سب کے لیے پورا ہو جاتا۔ اونٹنی کا ایک بچہ ہوا جو اپنی ماں جیسا تھا۔ ایک دن وہاں کے سرداروں نے مشورہ کیا کہ اگر ہم نے صالح علیہ السلام کو ایسے ہی چھوڑ دیا تو کہیں لوگ ہمیں نہ چھوڑ دیں اور صالح علیہ السلام کی پیروی کریں۔ اس اونٹنی نے تو ہمیں مصیبت میں ڈال دیا ہے، یہ پورا ایک دن پانی پیتی ہے اور ہماری بکریاں دیکھ کر بھاگ جاتی ہیں۔ اونٹ اسے دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اسے چھٹکارا حاصل کریں۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایک آدمی کو منتخب کیا، اور اس کے ساتھی نے مل کر اونٹنی کو قتل کر دیا، اور ان میں 9 آدمی ایسے تھے جو زمین میں فساد کرتے تھے اور اصلاح نہ کرتے تھے۔ ان کو قتل کرنے والے شخص کو تمام لوگوں نے یقین دلایا کہ اگر کسی نے تمہارے ساتھ برائی کی تو سب لوگ اس کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے۔ وہ لوگ آپ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ جن عذاب سے تمہیں ڈراتا ہوتا ہے، اگر تو واقعی پیغمبر ہے تو اس عذاب کو ہم پر نازل فرما۔ اونٹنی کا بچہ بھاگا، مگر بھی ان جانوروں نے اسے بھی قتل کر دیا۔ سب نے اونٹنی کا گوشت تیار کیا اور مزے سے کھایا۔ مسلمانوں نے یہ نہ کیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے ان سے کہا اچھا تم 3 دن تک اپنے گھروں میں رہ سہ لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے، مطلب کہ تم لوگ کے پاس 3 دن تک مہلت ہے، اس کے بعد اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ وہ لوگ پھر مشورہ کرنے لگے کہ آج رات صالح علیہ السلام کو بھی قتل کر دیں۔ وہ 9 لڑاکے سردار نے سوچا کہ رات کو صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں پر چھاپا ماریں گے اور ان کے وارثوں سے صاف کہہ دیں گے ہم اس کے اہل کی ہلاکت کے وقت موجود نہیں تھے۔ اب یہ لوگ صالح علیہ السلام کے گھر کو چلے، پھر انہوں نے ایک داؤ کھیلا۔ آپ علیہ السلام نے بھی داؤ کھیلا اور ان کے ساری قوم کو ہلاک کر دیا۔ آپ علیہ السلام کا گھر خاصی بلندی پر تھا، ابھی وہ اوپر چڑھ ہی رہے تھے کہ زمین میں حرکت شروع ہو گئی۔ ایک چٹان گرتی ہوئی آئی اور انہوں نے پیس کر رکھ دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس بستی کو چھوڑ دیا۔ ان تمام لوگوں کے چہرے صبح کو زرد پڑ گئے اور وہ رونے لگے۔ دوسرے دن تمام لوگوں کے چہرے سرخ پڑ گئے آگ کی طرح، اور تیسرے دن سب کے چہرے سیاہ ہو گئے، ان کے 3 دن ڈیفرنٹ کلرز کے چہرے ہو گئے۔ ان پر کئی طرح کے عذاب نازل فرمائے کیونکہ اپنی شرط پوری ہونے کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے۔ پہلے زلزلہ آیا، پھر آسمان میں کڑک کی آواز آئی جس سے ان کے بھیجے پھٹ گئے، وہ سب مر گئے۔ آپ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اللہ نے ان لوگوں سے نجات دلوا دی۔ حضرت صالح علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین آ گئے۔ ہمیں سے یہ معلوم ہوا، ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے ساتھ بھی رحم دلی کرنی چاہیے اور انہیں نقصان پہنچانا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔
تو کل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے دونوں بیٹوں حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل پیغمبر کی کہانی آپ لوگوں کو سناؤں گا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ بہت پسند آئی ہوگی، اور پلیز مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھیں، پورا روزہ رکھیں، کیونکہ 13 سال میں روزہ فرض ہو جاتا ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں۔ اور کرونا وائرس جس وقت عالمی وبا ہے اور پوری دنیا کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے، اس پر احتیاطی تدابیر پر بھی عمل کریں، اور آپ سب پلیز اللہ سے توبہ کریں اور دعا مانگیں کہ اللہ اس آزمائش کو ہمارے اوپر سے ہٹا دیں۔ تو اگر ہم اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنے بنائے ہوئے بندوں کو 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تو کل تک کے لیے اللہ حافظ، اور آپ سب پلیز میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔